زارا کہتی ہے کہ سارا اب وقت آ چکا ہے کہ ہم امی کو لے کر کراچی جائیں کیونکہ ایک بار ان کا سامنا بابا سے ہونا بہت ضروری ہے۔ سارا کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد کوئی گڑبڑ پیدا نہیں ہوگی؟ زارا کہتی ہے سارا کیا ہو گیا ہے، تم ہر وقت ڈری سہمی کیوں رہتی ہو؟ بہادری کے ساتھ ہر چیز کو فیس کرنا سیکھو۔ بس ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، امی وہاں پر جائیں گی اور ضرور جائیں گی۔ یہاں تک کہ وہ احمد بابا سے کہتی ہیں کہ نانا ہم امی کو لے کر جا رہے ہیں کراچی کیونکہ اب وقت بہت کم ہے اور سارے سوالوں کا جواب جاننا بہت ضروری ہے امی کے لیے۔ احمد صاحب کہتی ہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جب شازیہ کو راضی کیا جاتا ہے وہ انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ میری دونوں بیٹیوں کو اپنے پاس رکھ کر مجھے وہاں سے نکال نہ دیں، پھر میں ساری زندگی کیسے اپنی دونوں بیٹیوں کے بغیر گزاروں گی۔ جیسے اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سارا کی شادی عادل کے ساتھ ہوگی، میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی۔ زارا کہتی ہے امی یہ سارے فیصلے تو بعد کے ہیں، آپ ایک مرتبہ یہ ڈیسیژن تو لے لینا کہ آپ ہمارے ساتھ کراچی چل رہی ہیں۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ فرحت سے سارے سوالوں کا جواب لینا ہے آپ نے۔ آخر انہوں نے سارا کو اپنے پاس کیوں رکھا تھا، زارا کو کیوں نہیں؟ اور اس نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا تھا کہ مظہر کے سر پر غصہ سوار ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر تمہاری جان لینا چاہتا ہے اور تم وہاں سے بھاگ جاؤ۔ رازیہ کو جب اپنا پاسٹ یاد آتا ہے تو وہ فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ جا رہی ہوں۔ سارا اور زارا کافی خوش ہوتی ہیں۔ اب ڈرامے میں بہت بڑا ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب سب لوگ کراچی پہنچ جاتے ہیں۔ مظہر صاحب جب دروازہ کھولتے ہیں وہ تو دنگ رہ جاتے ہیں، ان کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے، ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں جب اپنے سامنے اپنی بیوی کو زندہ سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ اپنی دو جڑواں بیٹیاں اس کے سامنے کھڑی ہیں۔ پہلے تو وہ سکتے میں چلے جاتے ہیں، یعنی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ جب انہیں ہوش آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے شازیہ۔ شازیہ کہتی ہے تو آپ کی سوچ نہیں بدلی، اب بھی آپ مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ مظہر صاحب اپنی دوسری بیٹی زارا کو گلے لگا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل کہتا تھا کہ میری اولاد زندہ ہے، میری کوئی نہ کوئی اولاد اس دنیا میں موجود ہے، مجھے خواب آتے تھے کہ میری دو بیٹیاں جڑواں ہیں۔ زارا کہتی ہے پھر بھی بابا آپ نے ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ کہ بابا کہتے ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہیں مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور رکھا، اتنی بڑی غلطی کی ہے اس نے جس کی کوئی معافی بھی نہیں۔ زارا کہتی ہے کہ بس کر دیجیے بابا، ابھی آپ امی کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ اصل مجرم کون ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ فرحت پھپھو کو بلائیں کیونکہ سارا کی ادرا ان کا ہے، انہوں نے ہی امی کو بھیجا تھا کہ آپ کے سر پر غصہ سوار ہے اور آپ انہیں مار دیں گے، اسی ڈر کی وجہ سے امی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بابا، اتنے سالوں کے بعد بھی آپ امی کو کیسے قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں؟ امی بالکل صحیح کہتی تھی، ہمیں یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا، میں صرف اور صرف اپنے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے امی کو یہاں پر لے کر آئی ہوں۔ فرحت ان لوگوں کے سامنے آتی ہے تو مظہر صاحب کھینچ کر اس کے منہ پر زور کا تھپڑ مارتے ہیں جس کی آواز چاروں طرف گونجتی ہے۔ کیا فرحت کے ساتھ صحیح ہوا؟ کیا اسے ایسا ہی تھپڑ پڑنا چاہیے تھا؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔